یاد رکھنا یہ جنازہ ایسا عمل ہے، اس جنازے کے اندر جو شریک ہو تو کوئی بھی خالی نہیں واپس آتا۔ اگر جنازہ پڑھنے والوں میں سے کوئی نیک ہو، اللہ اس کے صدقے اس مرحوم یا مرحومہ کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے، اور اگر وہ جنازہ جس کا جنازہ پڑھا جا رہا جو میت ہے، اگر وہ بخشی ہوئی ہو نا تو اللہ اس کے صدقے سے جنازہ پڑھنے والوں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی نیک ہو یا کسی ایک کی تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اللہ اس مرحوم یا مرحومہ کی بخشش فرماتا ہے، اور اگر وہ بخشا ہوا ہو تو اللہ اس کے صدقے سے ان جنازہ پڑھنے والوں کی بخشش و مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ اور چند ایک روایات یہاں پر میں عرض کرتا چلوں کہ جنازہ پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، اور جنازہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ جزا اور ثواب کتنا عطا فرماتا ہے۔ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے فرمایا، کوئی بندہ اگر فوت ہو جائے کسی بھی میت پر، اگر 100 مسلمان اس کی نماز جنازہ ادا کرتے ہوئے اس کی شفاعت کے لیے دعا کریں، اس کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں، اللہ ان 100 بندوں کی شفاعت اور سفارش اس مرحوم یا مرحوموں کے حق میں ضرور قبول فرما دیتا ہے۔ اور دوسری روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے فرمایا کہ جس میت پر 100 بندہ نماز جنازہ پڑھے، 100 بندہ جس کے حق میں دعائے مغفرت کرے، اللہ رب العالمین اس مرحوم یا مرحومہ کی ضرور بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور تیسری جو روایت ہے جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے فرمایا جس میت پر 40 ایسے مسلمان نماز جنازہ پڑھیں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، یعنی جو شرک نہیں کرتے، 40 اگر ایسے لوگ بھی کسی کی نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے حق میں شفاعت کرتے ہیں، اللہ ضرور ان کی شفاعت کو قبول فرما دیتا ہے، اللہ ضرور ان کی شفاعت کو قبول فرما دیتا ہے۔ ایک اور روایت ہے میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو میت کے حق میں ہے، میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے فرمایا کہ جو بندہ کسی بھی مرحوم یا مرحومہ کے جنازے کے اندر شریک ہوتا ہے، اللہ رب العالمین جنازہ پڑھنے کی وجہ سے اسے ایک کی رات ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ کتنا ثواب؟ ایک کی رات۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں یہ جو ایک کی رات ہے نا یہ احد پہاڑ جتنا ہے۔ اب احد پہاڑ کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کی جنازہ پڑھتا ہے ایک کی رات ثواب احد پہاڑ جتنا جو ثواب اللہ اسے عطا فرماتا ہے، اور جو جنازہ بھی پڑھے اور تدفین تک رکا رہے، تدفین میں بھی شامل ہو، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اسے 2 کی رات اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ جنازہ پڑھنا کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ معمولی عمل نہیں ہے، جنازہ پڑھنے والے کو بھی فائدہ ملتا ہے اور جس کے لیے جنازہ پڑھا جا رہا ہو اس کو بھی فائدہ ملتا ہے۔ اسی لیے آپ تمام صحابہ کرام اور بزرگان دین کی سیرت اور کردار کو اٹھا کر دیکھیں، جب بھی کوئی فوت ہوتا بڑھ چڑھ کر جنازے کے اندر شریک ہوا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو یہ مسلمان کا حق ہے کہ اگر کوئی پڑوسی فوت ہو جائے تو دوسرے پڑوسی کے دوسرے ہمسایوں کا حق ہے کہ اپنے پڑوسی کے نماز جنازہ میں شریک ہوں، اور اسی طرح اگر کوئی مسلمان بھی کہیں پہ بھی فوت ہو جاتا ہے دیگر تمام مسلمانوں کے اوپر یہ لازم ہے، یہ حق ہے، جو بنیادی حقوق ہے نا 5 مسلمانوں کے مسلمانوں پر، انہی حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو دیگر مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھے۔ تو اگر دیگر مسلمانوں کے اوپر یہ لازم ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھے، ایک ہمسائے کے اوپر یہ لازم ہے کہ اپنے ہمسائے کا جنازہ پڑھے، اولاد کے اوپر تو بدرجہ اولا حق ہوگا کہ اگر والدین فوت ہو جائیں یا کوئی ایک فوت ہو جائے تو اولاد ضرور اپنے والدین کے جنازے کے اندر شریک ہو۔ اور میں تو سمجھتا ہوں خوش بخت ہیں وہ والدین کہ جو فوت ہو جائیں اولاد سے جنازہ پڑھے نہیں بلکہ مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر وہ اولاد خود جنازہ پڑھائے، اسے خوش نصیب والدین کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کے اندر اپنے اولادوں کو ایسا بنائیں کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد کم سے کم اپنے آپ کے اولاد، آپ کا بیٹا کھڑا ہو کر آپ کا جنازہ پڑھا سکے، اتنا تو کم سے کم اپنے اولادوں کو دین پڑھائیں۔ یاد رکھنا ساری دنیا آپ کے جنازہ پڑھے یا ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کے لیے دعائیں کریں، جس خلوص کے ساتھ، جس دکھی دل کے ساتھ اور جس درد کے ساتھ آپ کی اولاد کھڑی ہو کر آپ کا جنازہ پڑھائے گی یا آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرے گی، اتنے درد کے ساتھ، اتنے خلوص کے ساتھ کوئی اور جنازہ نہیں پڑھے گا، نہ ہی کوئی اور دعا کرے گا۔ اس لیے اپنے اولادوں کو اس قابل بنائیں کہ آپ کے اولادیں آپ کے مرنے کے بعد مصلی امامت پہ کھڑی ہو کر آپ کی جنازہ پڑھ سکیں۔